السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے لوجیکل ڈیزائن۔ لوجیکل ڈیزائن میں ہم بات کریں گے لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن۔ Logical database design contain the definition of data to be stored in the database. ڈیٹا بیس میں ہم نے ٹیبلز بنانے ہیں، ریلیشن شپس بنانے ہیں، وہ کیسے بنانے ہیں اس کا تعین جو ہے ہم یہاں سے کریں گے۔ تو کیسے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، پہلی کام جو کرنا ہے اس میں ہم لسٹ بنا لیتے ہیں۔ پہلے ہم نے اینٹیز کو ریپریزنٹ کرنا ہے، سیکنڈ نمبر پہ ریلیشن شپ کیسے ڈیزائن کریں گے ان کو دیکھنا ہے، پھر مرج ریلیشن شپ کو ملانا ہے، پھر نارملائز کرنا ہے ریلیشنس کو۔ ہم نے پہلا جو کام کرنا ہے اس میں اینٹیز کو ریپریزنٹ کرنا ہے۔ ای آر ڈایاگرام ہم نے اینٹی کو ریپریزنٹ کرنا ہے۔ تو ای آر ڈایاگرام میں کسی بھی اینٹی کو ریپریزنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہم نے اوول میں ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور پرائمری کی کے نیچے کسی بھی اینٹی کو ریپریزنٹ کرنا ہے اسے ریکٹ اینگل میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے ایٹریبیوٹ کو اوول میں ظاہر کرتے ہیں جیسے، اور جو پرائمری کی ہوتی ہے اس کے نیچے انڈر لائن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو ایٹریبیوٹ ہے اسے آپ نے اوول میں، جیسے برتھ ڈے، ایڈریس، نیم، امپلائی آئی ڈی، یہ تمام کیا ہے ایٹریبیوٹ ہیں، جبکہ امپلائی کیا ہے اینٹی ہے، اور اینٹی جو پرائمری کی ہوگی اس کے نیچے ہم نے اسے انڈر لائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اینٹی کا نام ہوگا وہ ریلیشن شپ کا نام بن جائے گا۔ جیسے یہ آپ کے پاس اینٹی ہے امپلائی، اور امپلائی کا کیا بن گیا، اینٹی کا نام کیا بن گیا، ٹیبل کا نام یا ریلیشن کا نام، اور یہ تمام ایٹریبیوٹ ہیں وہ کالمز کی شکل میں آ جائیں گے، اور جو پرائمری کی ہے اس کے جو ہے نیچے وہ لائن لگی ہوئی نظر آئے گی، یہ اسے ڈفرینشیٹ کرے گی یہ کون سی کی ہے، پرائمری کی۔ تو آپ اینٹی کو لوجیکل ڈیزائن میں کس طرح ریپریزنٹ کرو گے، جو آپ کی ای آر ڈایاگرام میں ریکٹ اینگل ہوگی وہ آپ کی اینٹی ہوتی ہے، وہ آپ کا اس کا نام کیا بن جائے گا، ٹیبل کا نام، اور جو آپ کے پاس اوولس ہیں یہ ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں، یہ کیا بن جائیں گے، آپ کے پاس کالمز کے نیمز بن جائیں گے۔ اگر ہم آگے بات کریں ریلیشن شپ کی، ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے، دو ریلیشنز کے درمیان تعلق جو ہے وہ ریلیشن شپ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ای آر ڈایاگرام میں بھی ریلیشن شپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ دا ریلیشن شپ ڈپینڈ اپون دا نیچر آف ریلیشن، یعنی کیسا ریلیشن ہے اس پہ ہم دیکھنا ہے ٹیبلز کے درمیان۔ تو ہم نے کیسے ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے، پہلی تو بات یہ ہے ڈیٹا بیس میں کیسے ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے۔ نارملی ہم ایسے کرتے ہیں، ای آر ڈایاگرام میں جو ریلیشن شپ بن رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف ایرو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں تو فار ایگزامپل دو یہ ٹیبلز ہیں آپ کے پاس، یہ ٹیبل 1 ہے یا ریلیشن 1 اور یہ ریلیشن 2 ہے، اور ان کے درمیان میں نے ریلیشن شپ شو کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس ان کے درمیان ایسے ایٹریبیوٹس ہیں ادھر، تو ان کے درمیان ریلیشن شپ میں ایسے ایرو لگا کے ظاہر کر دوں گی، تو یہ چیز کیا کہلائے گی، یہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ نے ایکچولی ڈی بی ایم ایس میں ظاہر کرنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ آپ کے ادھر لکھا ہوا ہے، کہ ایک ٹیبل کی پرائمری کی کو اٹھا کر دوسرے کے اندر ڈال دیں تو وہ کیا بن جائے گا، ریلیشن شپ بن جائے گا۔ اور بعض کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں، بعض کیسز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں پرائمری کیز کو اٹھا کر الگ ٹیبل میں رکھ دیتے ہیں تو بھی ریلیشن شپ بن جاتا ہے۔ ریلیشن شپ کو دو طرح بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کار کیا ہے
ایک کی پرائمری کی کو دوسرے کے اندر ڈالنا ہے اور دوسرے طریقہ کار میں دونوں کی پرائمری کی کو اٹھا کر الگ ٹیبل میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمارا ہے مرج ریلیشن شپ. ریلیشن شپس کو آپس میں ملا دینا ہے. ریلیشنس اور ریلیشن شپ دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. ریلیشن کہتے ہیں ٹیبل کو اور ریلیشن شپ کہتے ہیں دو ٹیبلز کی ایسوسیشن کو. ان دو ٹیبل کیسے منسلک ہیں وہ کہلاتے ہیں ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. عام انگلش میں تو ریلیشن اور ریلیشن شپ ایک ہی ہے، لیکن ڈیٹا بیس کی زبان میں ریلیشن کا مطلب ہے ٹیبل اور ریلیشن شپ کا مطلب ہے دو ٹیبلز کے درمیان تعلق. ٹھیک ہے. دیر آر مینی ریڈنڈنٹ ریلیشنس. ریڈنڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 2 or more tables may contain describe same entity type. ریڈنڈنٹ ریلیشنس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرج کرنا ہے اور ریموو کرنا ہے. اس کو ہم ویو انٹیگریشن بھی کہتے ہیں. جیسے کہ امپلائی 1 اور امپلائی 2 ہے. اگر آپ دیکھیں امپلائی 1 میں نیم، ایڈریس اور فون نمبر ہے، اور امپلائی 2 میں پھر نمبر، نیم، ایڈریس، ای میل، امپلائی جاب کوڈ، امپلائی ڈیٹا، ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اس میں ریڈنڈنسی ہے. ایک ہی اینٹی کو دونوں ظاہر کر رہے ہیں جو ہے امپلائی، اور ایک کے پاس تھوڑی مقدار اور فیلڈز ہیں، دوسرے کے پاس کچھ سملر فیلڈز ہیں اور کچھ ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. تو ہم نے امپ 1 اور امپ 2 کو ملا کر ایک نیا ریلیشن بنا دینا ہے جس کا نام کیا ہے؟ امپلائی. ٹھیک ہے. اس کا نام کیا ہے؟ امپلائی. یہ چیز اگر آپ دیکھیں، ابھی اور ایسے کر لیتے ہیں. یہ بہت مسئلہ ہے. میری فائل گم ہو گئی ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں، آج بھائی کیا مسئلہ ہو جا رہا ہے. ہاں جی، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ امپ 1 اور امپ 2 کو آپ نے ملا کر نیا فیلڈ بنا دیا جس کا نام امپ رکھ دیا اور اس کے تمام فیلڈز ہیں. اسے کہتے ہیں مرج ریلیشن. آگے آپ کے پاس ہے نارملائز دا ریلیشن. نارملائز کا مطلب کیا ہے؟ ان نیسیسری جو ریڈنڈنسیز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے. دا پروسیس آف نارملائزیشن ریفائنز دیز ریلیشنز ٹو اوائڈ دا پرابلم. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو بھی آپ کے ٹیبل کے اندر مسئلے مسائل ہیں اسے دور کیا جاتا ہے. آگے اگر ہم دیکھیں کہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا کام کرتا ہے، کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن از اے لاسٹ اسٹیج of database design process. The major objective of physical design is to implement database as set of records, file, indexes and other data structures. فزیکل میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے ڈیٹا کو ریکارڈ، فائلز کی شکل میں رکھنا ہے، انڈیکسز کی شکل میں رکھنا ہے، یا کوئی بھی ادر ڈیٹا اسٹرکچر ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے ایکچوئل ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز کو پڑھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتے وقت ہم نے کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیٹا بیس کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں جیسے واٹر کولر ایک جگہ پڑا ہوا ہے، جس کو پانی کی ضرورت ہے واٹر کولر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، جس کو بھی ضرورت ہے وہ ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے. لیکن واٹر کولر کو اس قابل ہونا چاہیے وہ تمام کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. ایسے نہ ہو کہ 2-3 لوگ پانی بھرنے پانی ختم ہو جائے. ایسے ہی ہم نے کرنا ہے، ہمیں ڈیٹا بیس جو ہوگا وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ ایزیلی تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دے. لیکن اگر پانی سبھی لوگ کو ضرورت ہے، گرمیاں آ گئی ہیں
تو اس پہ بوجھ بڑھ جائے گا اور بڑی مشکل رسائی ہو جائے گی، تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نقصان ہے سینٹرلائز اپروچ کی. پارٹیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ڈیٹا کو ہم نے اسمال فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لینا ہے. جیسے کہ ہر پارٹیشن کو ہم نے پرٹیکولر ایریے پہ رکھ دینا ہے. فار ایگزامپل چچاوطنی لوگوں کا ڈاٹا ایک جگہ پڑا ہے، لاہور والوں کا الگ پڑا ہوا ہے، ساہیوال والوں کا الگ پڑا ہوا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے، اب رش نہیں پڑے گا ایک جگہ پہ. لیکن اس کا نقصان کیا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ لاہور والے جو ہے وہ اگر موو کر جاتے ہیں ساہیوال، تو ساہیوال میں جا کے ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے، یا ساہیوال والے لاہور والا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتے. تو مطلب ہر الگ الگ پڑا ہے، تو اس میں اسیسیبلٹی تو ایزی ہے، لیکن اگر ہم نے ایز اے کولیکٹیولی دیکھنا ہے تو مشکل بات ہو جاتی ہے. ریپلیکیٹڈ کا مطلب کیا ہے، پارٹیشن کے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم نے ریپلیکیٹڈ یوز کیا ہے کہ اگر ہم نے پارٹیشن یعنی ہم نے ڈفرینٹ جگہ پہ ہی ڈیٹا رکھنا ہے، تو کیوں نہ فل کاپی ڈیٹا بیس کی رکھ دیں. ایسے نہیں کریں گے کہ جس کو جو ضرورت ہے اس کا وہی پارٹ ادھر پڑا ہو، نہیں، ساری کاپیز جو ہیں یعنی ساہیوال میں پورے کا پورا ڈیٹا بیس رکھ دیا ہے، لاہور میں پورا رکھ دیا ہے، اس طرح کراچی میں پورا رکھ دیا ہے. لیکن اس کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور لیکن پھر اس کا پرابلم یہ بھی ہوگا، ایک جگہ اپڈیٹ کیا ہے ساہیوال میں تو سب جگہ ہی اپڈیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک چیز جب ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری ہے، اس کی ریلائبلٹی بھی ضروری ہے. تو ریپلیکیٹڈ میں ریلائبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. اگر ہائیبرڈ کی بات کریں تو ہائیبرڈ جو ہے یہ کاسٹ کے پرابلم کو سولو کرے گی. یعنی ہم نے ڈیٹا کو دو طرح ڈیوائڈ کر دینا، ایک کریٹیکل، ایک نان کریٹیکل. کریٹیکل سے کیا مراد ہے، جو زیادہ ضرورت ہے جس کی، وہ ہے کریٹیکل. نان کریٹیکل جو کم استعمال ہو رہا ہے، تو ہم نے نان کریٹیکل کو صرف ایک جگہ پہ رکھنا ہے، لیکن کریٹیکل کو ہر جگہ پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے، تاکہ جس کی ضرورت زیادہ ہے وہ اس تک رسائی سب کی ہو جائے. جس کی ضرورت کم ہے تو اس پہ بوجھ بھی کم پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈیٹا اسٹریٹجیز تھی. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے. اور آپ لوگ پتہ نہیں یاد کرتے ہو کہ نہیں یاد کرتے، لیکن 2 چیپٹر جو ہے وہ میں پڑھا چکی ہوں، اور مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں دوبارہ پڑھاؤں گی. اس لیے بار بار کہتی ہوں، جو فیلوز جو ہیں وہ نہیں لے لیکچر، ان کو بھی آپ بلائیں لیکچرز کی طرف. یہی میڈم رضوانہ کا پیغام بھی ہے کہ ہم دوبارہ لیکچر نہیں دیں گے. ہر بار ٹائم ہی نہیں ہوگا، دوبارہ دینے کہاں سے ہیں. اب اتنی سلولی کبھی ایک دن پڑھا دیتی ہوں، کبھی ریویژن کا ٹائم دے دیتی ہوں آپ لوگوں کو، تو ٹیسٹ کی بھی ضرورت ہے ہونے کی. تو اب ٹیسٹ میں صرف ایک ٹاپک لکھواؤں گی جو ایک پیج پہ صرف آ جائے. اس پیج پہ آپ نے اپنا نام لکھ کے مجھے سینڈ کرنا ہے. آگے تو ملٹیپل پیجز تھے نا، وہ مجھ سے چیک نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ پیجز مکس ہو جا رہے تھے. اب ایک پیج پہ ایک ٹاپک لکھا ہوگا اور اس کو فوراً چیک کیا جائے گا. چلیں، ٹیسٹ آپ کل سنڈے ہے، اسے چیپٹر کو ریڈی کریں، پرسوں اس کا ٹیسٹ ہوگا. آج کے لیے اللہ حافظ. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اس چینل کے تھرو. اوکے، اللہ حافظ.